نحمده ونصلي على رسول الكريم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ صلاۃ و سلام کے لیے نظر آنا ضروری نہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ملائکوں کو دنیا میں پھیلا رکھا ہے۔ روئے زمین پر جہاں سے بھی کوئی صلاۃ و سلام درود پڑھتا ہے، ملائکہ لے جا کر خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں یہ سلام، یہ درود پڑھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ کوئی اگر کہنے لگے کہ یہاں تو اتنی دیر تک صلاۃ و سلام پڑھا گیا، ہمیں تو کوئی فرشتہ نظر نہیں آیا، ہونے کے لیے نظر آنا کہاں ضروری ہے کہ اگر نظر آئے تو تسلیم کرو، اگر نظر نہ آئے تو کہو کہ موجود نہیں۔ اپنی آنکھ کو معیار بنانا غلط ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا بس وہ بات ٹھیک ہے۔ فقیل امت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ڈاکٹر سے گفتگو۔ ایک دفعہ ایک جگہ سفر میں گیا ہوا تھا۔ جب وہاں مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد سے میں نکلا، سڑک پر ہی ایک صاحب نے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، یہ بتائیے کہ خدا کہاں ہے؟ اگر ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ جب تک میں 5 چیزوں سے نہ دیکھ لوں میں تسلیم نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ مسٹر جواب ذرا دیر طلب ہے، سڑک پر کھڑے کھڑے جواب دینا دشوار ہے، فلاں جگہ میرا قیام ہے، وہاں تشریف لے آئیے۔ کہنے لگا واہ مولانا صاحب، ذرا سے مسئلے کے واسطے بھی آپ کے دربار عالی میں حاضر ہونا پڑے گا۔ بس ان کی اسی بات سے مزاج کا پتہ چل گیا۔ سارے مزاج کا شروع سے آخر تک کیسا مزاج ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے ڈاکٹری پڑھی ہو، آپریشن میں مہارت حاصل کی ہو، آنکھ کے آپریشن میں آپ بڑے ماہر ہوں، تو اگر اس وقت یہیں کھڑے کھڑے ایک شخص کہے کہ ڈاکٹر صاحب میری آنکھ میں موتی آ گیا ہے، آپ کے پاس آپریشن کرنے کے لیے اوزار بھی ہیں، ذرا میری آنکھ کا آپریشن کرتے جائیے، آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی آپریشن اس طرح نہیں ہوا کرتا، ہسپتال میں آؤ، وہاں داخلہ لو، وہاں پیٹ صاف کیا جائے گا، تمہاری آنکھوں کے بال کاٹے جائیں گے، تمہیں لٹایا جائے گا، تمہاری آنکھ کو بے حس کیا جائے گا، تب آپریشن ہوگا، پھر پٹی بندھے گی، اتنے گھنٹے تک سیدھے لیٹے رہو گے، چلو گے نہیں، پھر کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، آنکھ کا آپریشن اس طرح سے ہوگا۔ تب وہ آپ کے اس جواب پر کہنے لگے واہ ڈاکٹر صاحب، تھوڑی سی بات کے واسطے بھی آپ کے دربار عالمی میں حاضر ہونا پڑے گا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ نے اس کے فقرے سے متاثر ہو کر وہیں کھڑے کھڑے آپریشن کر دیا تو میں کہوں گا کہ آپ نے اس مریض کے ساتھ بدخوائی کی، اس کی آنکھ پھوڑ دی، آپ نے اپنے فن کے ساتھ خیانت کی۔ حکومت کو اگر پتہ چل گیا کہ آپ نے اس طرح سڑک پر کھڑے کھڑے آپریشن کر دیا تو آپ کا ڈپلومہ ضبط کر لے گی، آپ کو سزا دے گی۔ فوراً ان کی سمجھ میں آ گیا، کہا کہ اچھی بات ہے، میں آتا ہوں۔ یہ لوگ دلائل کی حقیقت کو نہیں مانتے، نظائر کو جانتے ہیں، نظائر سے بہت جلد سمجھ جاتے ہیں، دلائل سے نہیں سمجھتے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ و سر سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ ریل میں سفر کر رہے تھے، اسی گاڑی میں اسی ڈبے میں سر سید احمد صاحب مرحوم بھی تھے، ان کے ساتھ کتا تھا۔ مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ عنہ فرمایا آپ کیسے آدمی ہیں، یہ کتا ساتھ میں رکھتے ہیں؟ تب انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مولوی لوگ کہتے ہیں کہ جہاں کتا ہوتا ہے فرشتہ پاس کو نہیں آتا، میں نے کتا اس لیے ساتھ رکھا تاکہ موت کا فرشتہ میرے پاس نہ آئے۔ مولانا نے فرمایا کہ کتوں کی جان بھی تو کوئی فرشتہ نکالتا ہے، آپ کی جان وہ فرشتہ نکالے گا جو کتوں کی جان نکالتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے نام سے تو واقف تھے مگر ملاقات نہیں تھی۔ سر سید احمد نے فوراً کہا کہ آپ مولانا عبدالحی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ سر سید ہیں؟
اس وقت دونوں کی ملاقات ہوئی تو بات معمولی سی تھی، جلدی سمجھ میں آ گئی۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ صاحب کتا پالنا کیوں منع ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، ان کے دماغ نے قبول نہیں کیا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کتے کے اندر قومی ہمدردی نہیں ہے، اس کی قوم کا کتا دوسرے محلے سے آ جائے تو اس کو برداشت نہیں کرتا، اپنے راستے میں گلی کوچے میں نکلنا اس کو گوارا اور برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے کہا یہ ہے بات، دیکھیے یہ کام کی بات ہے، حالانکہ جو کام کی بات بتائی تھی اس کو قبول نہیں کیا، یہ بات تو پتھر ہے، جو کام کی بات بتائی تھی اس کو معدے نے دماغ نے قبول نہیں کیا، اس کو قبول کیا۔ خیر انہوں نے وعدہ فرما لیا کہ میں آؤں گا۔ چنانچہ پھر ایک روز وہ آئے ڈاکٹر صاحب، اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں وہ ہوں جس نے آپ سے مسئلہ پوچھا تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا اب کہیے اپنا سوال، میں بھی فارغ آپ بھی فارغ۔ انہوں نے کہا کہ خدا کہاں ہے؟ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ جب تک میں پانچوں چیزوں سے نہ دیکھ لوں میں تسلیم نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں سے یا کسی سے یہ الفاظ سن لیے ہیں اور بغیر معنی مطلب سمجھے آپ نے ان کو یاد کر لیا ہے، جیسے طوطا رٹا کرتا ہے نبی جی میاں مٹھو، جس طرح وہ مطلب سمجھے بغیر بول دیتا ہے، اسی طرح آپ نے کہیں سے یہ الفاظ سن لیے اور مطلب سمجھے بغیر آپ نے بول دیے۔ ان کو یہ بہت ناگوار گزرا، کہنے لگے آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کہا کہ میں نے مطلب نہیں سمجھا، میں نے کہا میں نے ایسا کہہ دیا کہ آپ اپنے سوال کی تشریح نہیں کر سکتے۔ جب میں آپ سے تشریح پوچھوں، انہوں نے کہا کیسے نہیں کر سکتا ہوں، میں ابھی تشریح کر دوں گا، پوچھیے آپ۔ میں نے کہا بتائیے 5 چیزیں آپ کے پاس کیا ہیں دیکھنے کے لیے؟ اس نے کہا یہی حواس خمسہ، باصرہ، شامہ، سامعہ، ذائقہ، لامسہ، سب یہی 5 چیزیں۔ میں نے کہا قدرت نے دیکھنے کے لیے باصرہ بنائی ہے، بقیہ 4 چیزیں دیکھنے کے لیے نہیں بنائی ہے۔ کسی چھوٹے سے بچے سے پوچھو کہ تم کس چیز سے دیکھتے ہو، وہ کہے گا آنکھ سے۔ اس سے کہو کہ کان سے دیکھتے ہو تم، تو کہے گا کہ نہیں غلط ہے، کان سے نہیں دیکھتا، کان کا کام سننا ہے۔ کہو کہ ناک سے دیکھتے ہو، کہے گا کہ نہیں ناک کا کام سونگھنا ہے۔ اس سے کہو زبان سے دیکھتے ہو، کہے گا نہیں زبان کا کام چکھنا ہے۔ کہو کہ ہاتھ سے دیکھتے ہو، کہے گا کہ نہیں ہاتھ کا کام تو چھونا ہے۔ غرض یہ کہ بچہ بھی یہ باتیں سمجھتا ہے، اور آپ نے اتنی تعلیم پائی، خدا جانے کیا کیا پڑھا ہوگا، گریجویٹ ہوں گے، آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں۔ پھر ذرا اچھی طرح سلجھا کر ان کو سمجھایا تو کہنے لگے کہ ہاں بات تو ایسی ہے، اور کہا کہ اب سوال کیجئے۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ خدا کہاں ہے؟ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ جب تک میں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لوں اس وقت تسلیم نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا آپ کے اس سوال کے خیمے کے 5 ستونوں میں سے جن میں سے 4 تو گر گئے، 1 رہ گیا، اس پر آپ اب تک اتنی شدت سے قائم ہیں۔ مجھے بتائیے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں کیا سب کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر ہی تسلیم کرتے ہو؟ بغیر دیکھے تسلیم نہیں کرتے۔ اپنا کان دیکھا ہے؟ آپ نے آئینے میں عکس دیکھا ہوگا، کان نہیں دیکھا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ کے کان نہیں تو آپ کہیں کہ ہے کان، تو کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے اپنی آنکھ سے؟ نہیں دیکھا۔ اپنی آنکھ دیکھی ہے، آئینے میں آنکھ دیکھی ہے اپنی۔ اگر کوئی کہہ دے کہ آپ نابینا ہیں، اندھے ہیں، آپ کے آنکھ تو ہے نہیں، بتائیے آپ نے اپنی آنکھ دیکھی ہے آنکھ سے؟ آپ نے اپنی گردن دیکھی ہے، سینے میں دل دیکھا ہے، زبان دیکھی ہے، جگر دیکھا ہے، کمر دیکھی؟ کچھ بھی تو نہیں دیکھا۔ آپ نے دنیا میں آ کر دوسروں کی تو یہ چیز دیکھتے پھرتے ہو، اپنی نہیں دیکھی۔ ان میں سے کسی ایک چیز کی نفی کی جائے آپ ماننے کو تیار نہیں۔ میں نے کہا اچھا بتائیے کہ اس شہر کی آبادی مردم شماری کتنی ہے؟ انہوں نے فوراً بتا دیا 1,36,000۔ میں نے کہا ہر فرد کو دیکھا ہے؟ آپ نے یوں بتا 1,36,000 کیا ہر شخص کو دیکھا ہے؟ تب وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا آنکھ کی روشنی بھی دیکھی ہے؟ آنکھ کی پتلی تو آپ نے دیکھ لی ہوگی، اور جو آنکھ کے اندر روشنی ہے جس کو نگاہ کہتے ہیں وہ تو آئینے میں بھی نظر نہیں آتی، لیکن ہے آپ کے پاس، یقین ہے آپ کو موجود ہے، حالانکہ آپ نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ بہت ساری مثالیں دی، کسی چیز کو رد تو نہیں کر سکے وہ، باقی ہاں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ان کا دل قبول نہیں کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ بتایا۔ والد کا نام کا بتایا۔
میں نے کہا کہ والد کے والد ہونا بھی دیکھا ہے آپ نے، ایک شخص کو دیکھا تو ہے، لیکن والد کہنے کی بنیاد بھی دیکھی ہے، یہاں کر وہ خاموش رہے۔ اتنا بڑا دعویٰ کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں اس کا وجود تسلیم نہیں کر سکتا۔ بتائیے صدر جمہوریہ ہند کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ مکہ مکرمہ دیکھا ہے؟ مدینہ طیبہ دیکھا؟ انگلینڈ دیکھا؟ کچھ نہیں دیکھا، لیکن سب چیزوں کا یقین ہے، بغیر آنکھ سے دیکھے تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا بتائیے کہ قدرت نے یہ جو 5 چیزیں دی ہیں، پہلے تو آپ ان چیزوں سے دیکھنے کے دعوے دار تھے، اب وہ 4 چیزوں سے دیکھنے کو تو ختم کر دیا، لیکن کیا ان 4 چیزوں سے کسی قسم کا کوئی علم حاصل نہیں ہوتا؟ اچھا، آنکھ کو آپ نے کارآمد قرار دیا، بقیہ 4 چیزوں کو بیکار قرار دیا، آپ کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ آپ آنکھ سے دیکھیں گے تو یقین کریں گے، اور ان 4 سے کوئی چیز حاصل ہو، علم آئے تو اس کا یقین نہ کریں گے؟ تو گویا آپ کے نزدیک حواس 5 میں سے 4 بیکار ہوئے، ایک کارآمد ہے۔ لہٰذا یہ دعویٰ ہے، مطالبہ کہ جب تک آپ اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں تسلیم نہیں کر سکتا۔ کہاں تک صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ آئندہ کہیں کسی سمجھدار آدمی کے پاس ایسی بات نہ کہیے گا۔ کیا ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ سوال کرتے ہو کہ ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو کہنے لگا کہ اچھا یہی بتا دیجئے۔ میں نے کہا ہاں دیکھ لیں گے۔ آپ بتائیے، اگر آپ صدر جمہوریہ امریکہ کو دیکھنا چاہیں تو آپ کا مطالبہ ہو کہ اسی وقت یہیں بیٹھے بیٹھے اسی حال میں دیکھ لیں، تو کیا دیکھ لیں گے؟ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو سفر کرنا ہوگا، مختلف سواریوں کا سفر کرنا ہوگا، آپ کو ویزا پاسپورٹ بنوانا ہوگا، آپ کو کسٹم پر تمام چیزوں کی جانچ کرانی ہوگی، بمبئی میں پورا معائنہ کرانا ہوگا کہ کوئی خلاف قانون چیز تو نہیں لے جا رہے ہو، وہاں کی زبان سیکھنی ہوگی، وہاں کا لباس اختیار کرنا ہوگا، وہاں صدر کے جو لوگ مقرب اور دربار کے لوگ ہیں ان سے رابطہ قائم کرنا ہوگا، تب کبھی جا کر آپ اس کو دیکھ سکیں گے، حالانکہ وہ آپ ہی جیسا گوشت پوست سے بنا ہوا ایک انسان ہے۔ لیکن اپنے جیسے گوشت پوست سے بنے ہوئے انسانوں کو آپ اس جگہ اسی وقت یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھنا چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے، تو مالک الملک کو جو سارے عالم کا خالق ہے اس کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اس کے لیے بھی آپ کو سفر کرنا ہوگا، جیسے صدر جمہوریہ امریکہ کو دیکھنے کے لیے سفر کرنا ہوگا، اس مالک الملک کو دیکھنے کے لیے بھی سفر کرنا ہوگا، پاسپورٹ ویزا بھی دیکھا جائے گا آپ کا۔ قبر کا سفر کرنا ہے، وہاں منکر نکیر آپ سے کچھ سوالات کریں گے، جانچ کریں گے کہ کوئی غلط قسم کی چیز تو دنیا سے نہیں لے کر آئے ہو۔ اس کے بعد ایک مدت تک وہاں آپ کو رکھا جائے گا، پھر چل کر میدان حشر میں اعمال تو لے جائیں گے، تمام حساب کتاب ہوگا، کیا کیا دھرا سامنے آئے گا، خدا جان نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، بہرحال اس کو پڑھنا ہوگا، پھر پل صراط پر گزرنا ہوگا، تب جا کر وہاں دیکھ پائیں گے۔ یہ جسم آپ کا وہاں کارآمد نہیں، یہ ختم ہو جائے گا، یہ آنکھیں کارآمد نہیں، دوسرا جسم ملے گا، دوسری آنکھیں ملیں گی، دوسرا دماغ ملے گا، دوسری طاقت ملے گی۔ یہ جسم اس دنیا کے لیے ہے، 1000 قسم کی بیماریاں اس جسم میں لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر طبیعت وغیرہ سے علاج کرانے کی ضرورت پیش آتی ہے، جوانی ہے یہ ختم ہونے والی ہے، یہاں کی بڑھاپا آئے گا، یہاں کی راحت ختم ہوتی ہے تو رنج آتا ہے، غرض قسم قسم کے حوادثات یہاں لگے ہوئے ہیں، وہاں یہ حوادثات نہیں ہے، وہاں ایسی جوانی ملے گی جس کے بعد بڑھاپا نہیں، ایسی طاقت ملے گی جس کے بعد کمزوری نہیں، ایسی تندرستی ملے گی جس کے بعد بیماری نہیں، ایسی زندگی ملے گی جس کے بعد موت نہیں۔ وہاں جا کر دیکھیں گے، مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، وہاں حق تعالیٰ کا دیدار جنت کی ایک اہم نعمت ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی تجلی، جس وقت حساب کتاب ہو کر وہاں پہنچ جائیں گے تو اس وقت کہا جائے گا کہ دنیا میں جو جس کی پرستش کرتا تھا اس کے ساتھ چلا جائے۔ کچھ لوگ چاند کی پرستش کرتے تھے، کچھ لوگ سورج کی، کچھ آگ کی، کچھ پانی کی، غرض ان کے معبودان باطلہ کے ساتھ جانے کے لیے ان سے کہا جائے گا۔ جو مسلمان صرف حق تعالیٰ کی بات کرتے تھے وہ ٹھہر جائیں گے، ان کے سامنے ایک صورت نمودار ہوگی کہ میں تمہارا خدا ہوں، وہ دیکھ کر انکار کر دیں گے کہ نہیں تو ہمارا خدا نہیں۔ پھر دوسری صورت میں ظہور ہوگا کہ میں تمہارا خدا ہوں، تو سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے۔ یہاں ایک طالب علم میں اشکال پیدا ہوتا ہے، یہ کہ پہلی مرتبہ جب صورت سامنے آئے گی اور آواز دے گی کہ میں تمہارا خدا ہوں تو یہ نہیں پہچان پائیں گے اور انکار کر دیں گے۔ تو یہ کیوں انکار کر دیں گے؟ اس سے پہلے کبھی خدا کو دیکھا تو تھا نہیں انہوں نے، اس کی آواز سنی نہیں، جھوٹ کی وہاں جگہ نہیں، سچ ہی سچ ہے وہاں، تو آخر یہ کیوں انکار کر دیں گے؟
دوسری آواز میں کیوں ایک دم سجدے میں گر جائیں گے؟ کہنے لگیں گے کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ حضرت سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا اور فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ رہتے ہوئے حق تعالیٰ کی مہربانی اور شفقت اور رحمت اور راحتوں کا جو کچھ تجربہ کیا تھا کہ کیسے رحیم ہیں، کیسے رؤوف ہیں، کتنے کتنے انعامات کیے، کیسی کیسی نعمت عطا فرمائے، وہ جو پہلی دفعہ آواز ہوگی کرخت آواز ہوگی، شفقت سے خالی آواز ہوگی، جس نہج پر شفقت کا دنیا میں تجربہ کیا تھا وہ رحم و شفقت اس آواز میں نہیں ہوگی، اس وجہ سے انکار کر دیں گے کہ تم ہمارے خدا نہیں۔ ایک شخص اپنے بیٹے کو آواز دیتا ہے، بیٹا دوسرے کمرے میں ہے تو وہ بیٹا غصے سے بھری آواز میں زور سے کہتا ہے جی ہاں، باپ سمجھتا ہے کہ بیٹا تو ایسا نہیں ہے، کبھی ایسی کرخت آواز سے نہیں بولتا، بیٹا نہیں وہ تو کوئی اور بول رہا ہے۔ اسی طریقے پر وہاں پہلی آواز ہوگی اور دوسری آواز میں وہی شفقت وہی رحمت ہوگی جس کا دنیا میں تجربہ کیا تھا، اس لیے دوسری مرتبہ پہچان لیں گے۔ وہاں جا کر دیکھیں گے دنیا میں رہتے ہوئے آنکھ میں ایسی طاقت نہیں کہ اس مالک الملک کو دیکھ سکیں، اس کی پیدا کی ہوئی چیز سورج کو دھوپ کے وقت تیز گرمی میں نہیں دیکھ سکتے۔ آنکھ کی طاقت بہت کمزور ہے، بہت ضعیف ہے، واجب الوجود کو یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، دوسری آنکھ دیکھیں گی، اس آنکھ سے تمہیں دیکھیں گی۔ دور سے پڑھنے والے کا درود شریف فرشتے پہنچاتے ہیں، تو بھائی آج اگر فرشتے یہاں نظر نہیں آتے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی پر یقین کرنا چاہیے۔ آپ نے جو کچھ فرمایا بالکل صحیح ہے۔ ذات عالی پر جہاں سے جو بھی پڑھتا ہے سلام لا کے پہنچاتے ہیں خدمت میں ملائک من و عن، سامنے آ کر پڑھے جو اس کو وہ سنتے ہیں خود ہے یہ ثابت، اس پر شاہد بے حقیقی سنن، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی نائیا عنی ابلغتہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری قبر پر آ کر درود شریف پڑھتا ہے اس کو سنتا ہوں، جو شخص دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے تو مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس واسطے ہماری آنکھ کسی چیز کو نہ دیکھے تو ہمارے لیے آنکھ بھروسے کی چیز ہی نہیں، ہمارے لیے تو بھروسے کی چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے۔ چاہے ہماری چاہے ہماری آنکھ کو نظر آئے یا نہ آئے، اور خاص کر شب جمعہ میں اور یوم جمعہ میں درود شریف کی زیادہ تاکید آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مسرت ہوتی ہے جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے، اس لیے جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔